بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اسلامی دوسرا تہوار یعنی عید الاضحیٰ بقرعید میں شامل ہونے کا اور اس میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، دو تہوار ہیں۔ ایک عید الفطر جس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کو آتی ہے۔ دوسری عید الاضحیٰ جس کو بقرعید کہا جاتا ہے، جو ذی الحجہ کی 10، 11، 12 3 دنوں تک ہوتی ہے۔ آج عید الاضحیٰ والی عید ہمارے سامنے ہے۔ اسلام میں صرف یہی دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ عید کے دن کچھ مسنون اعمال ہیں۔ ایک مسنون عمل عید کے دن یہ ہے غسل کرنا۔ ویسے تو غسل اس وقت ضروری ہوتا ہے جب غسل واجب ہو، لیکن عید کے دن ہونے کی وجہ سے غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ دوسرا، اچھے کپڑے پہننا۔ اگر نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہنے، اور اگر نئے کپڑے نہ ہو تو اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہو اس کپڑے کو پہنے۔ تیسرا، خوشبو لگانا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ چوتھا، عیدگاہ یا مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا۔ پانچواں، صبح سویرے جانا، جلدی جانا۔ چھٹا، جاتے ہوئے تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا۔ ساتواں، ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے آنا۔ یہ مسنون اعمال ہے۔ عیدگاہ میں یا مسجد میں جانے کے بعد بہت سارے لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عیدگاہ میں یا مسجد میں عید کے دن نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر عید کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو عید کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، یہ غلط ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہے، عید کی نماز کا ثواب الگ ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عید کی نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، ایسا سوچنا یا ایسا کہنا یا ایسا خیال رکھنا یہ غلط ہے۔ نماز تو فجر کی کیا 5 ٹائم کی انسان کو پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی اور عید کی نماز پڑھ لی تو اسے عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ عید کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام طریقے سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نیت تو دراصل زبان کا نہیں بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل سے آپ نے جو ارادہ کر لیا بس وہ نیت ہو گئی، اب زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ضرورت پڑ جائے تو نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں زیادہ کہیں گے اور تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پوری نماز اسی طریقے سے ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور پھر اسی طریقے سے باقی نماز بھی ہوگی۔ بس یہی چند باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر جتنے بھی مسلمان حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے،
اور جتنے اہل اسلام اہل ایمان قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور پورے عالم کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اس حج اور قربانی والے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، خوشی منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ میں رہیں، گھر والوں کے ساتھ میں رہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور اس موقع پر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے علاقے میں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور ہو سکے تو ان کے لیے بھی قربانی کا جانور مدرسے میں پہنچائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ آخرت بننے والا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔